الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المدين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين لي خمسة نطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة يا صديق يا عمر يا عثمان يا حیدر دفع شرک خیر آبد یا شبیر یا شبر. آئیے سب سے پہلے اپنی اور ساری مرکز عقیدت حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ ارواحنا فداء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں آپ کو پڑھاؤں آپ میرے ساتھ مل کر پڑھئے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. امام اہل سنت فرماتے ہیں سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول، صدقے میں تیرے کیا باغ ہیں کہ لائی ہے بن پھول، اس گنچائے دل کو بھی تو ہو ایمان ہو کہ بن پھول. واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر پھر نہ چاہے کبھی دلہن پھول. اور پھر جو ہیں کہتے ہیں دندان و لبو زلف و رخ شاہ کے فدائی، دندان و لبو زلف و رخ شاہ کے فدائی ہے در عدن لعل یمن مشک ختن پھول. اور پھر کہتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول. ہم جو ہیں درود پاک کی فضیلت اور اس کی برکات کو روزانہ سماعت کرتے ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر دن اور رات میں خوش طبعی کے ساتھ دل جمعی کے ساتھ تین مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، صرف 3 مرتبہ اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں کہ 3 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے دن میں اور رات میں، تو اللہ پر واجب ہو جاتا ہے کہ اللہ اس دن اور رات کے اس کے گناہوں کو مٹا دے. صرف 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ اکبر اس کے رات اور دن کے سارے گناہوں کو مٹا دیے جاتے ہیں. اور پھر اس کی اور بھی بے شمار فضائل ہیں، برکات ہیں اس کی. یقین مانیں کہ درود پاک ابھی جب تک اپنی سانسیں چل رہی ہیں اس وقت تک جو ہے درود پاک کو اپنا ورد بنا لیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے صرف حضور پر درود پڑھیں. اس لیے کہ درود پاک اللہ اکبر انسان کو وہاں تک، بلکہ جب انسان سب سے بڑی مصیبت یعنی کہ موت کے وقت اور موت کے بعد جو گھاٹی سے جس گھاٹی سے ہمیں گزرنا ہے وہاں پر اگر کوئی چیز بچانے آتی ہے تو وہ درود پاک ہے. اللہ اکبر. ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ جو ہے ایک شخص تھا، وہ اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ حج کے لیے روانہ ہوا. جب حج کے لیے روانہ ہوا تو پہلے کا دور ایسا نہیں تھا کہ جو ہے 4 گھنٹے کے اندر یا 8 گھنٹے کے اندر جو ہے اللہ اکبر وہ جو ہے حرمین شریفین پہنچ جاتے تھے. پہلے کا وقت ایسا ہوتا تھا کہ لوگ اپنا کفن بھی جو ہے سفر میں ساتھ لے کر نکلتے تھے کہ کہیں موت آ جائے تو اللہ اکبر جو ہے وہ کفن دے کر کہیں پہ بھی
اس کو دفن کر دیا جاتا تھا، تو وہ شخص جو ہیں وہ 2 اپنے بیٹوں کے ساتھ نکلا، اور پھر اللہ اکبر اب حج کے لیے جب روانہ ہوا، اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ اس کو اسی سفر کے اندر، راستے کے اندر اس کے باپ کو موت آ گئی۔ اب دونوں بیٹوں نے جو ہیں اللہ اکبر جب موت آ گئی، دیکھا موت کا کوئی وقت جو ہے اللہ اکبر متعین ہے، اس وقت موت آ کر رہے گی، یہ اللہ کی شان ہے۔ ایسا ضروری نہیں ہے کہ جو حج کے لیے نکلا ہے تو وہ حج تک پہنچ ہی جائے گا۔ اللہ اکبر جب موت آ گئی تو دونوں بیٹوں نے جو ہیں ان کے چہرے پر جو ہے کپڑا رکھ دیا، کپڑا ڈھانپ دیا، اور پھر اللہ اکبر اب انتظار کرنے لگے کہ ہم جو ہیں اس کو دفن کہاں کریں گے، اور پھر سارا انتظام کر ہی رہے تھے کہ اچانک جو ہے اللہ اکبر جب چادر ہٹائی گئی، کپڑا ہٹایا گیا، تو کیا دیکھا کہ باپ کا چہرہ جو ابھی صحیح سلامت تھا، چادر ڈالنے سے پہلے جب چادر ہٹاتے ہیں تو دیکھا کہ وہ چہرہ جو ہے اللہ اکبر گدھے کی طرح ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر حیران ہو گئے۔ یہ بھی جو ہے لمحے بہت بھیانک ہوتے ہیں، جس وادی سے ہمیں بھی گزرنا ہے، آپ کو بھی گزرنا ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگان دین جو ہے کبھی کبھی یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ مجھے موت وہاں دینا جہاں میرے کوئی پہچان کا نہ ہو، اس لیے کہ آخری وقت کیا پتا کہ منہ جو ہے ہمارا منہ کس طرح کا ہو جائے گا اور ہمارے عیب لوگوں پر کھل جائیں گے۔ تو اللہ اکبر جب دیکھا کہ اس کا چہرہ جو ہے گدھے کی طرح ہو گیا ہے، تو پھر اب جو ہے حیران پریشان ہوئے، اور وہ بہت بڑے گناہ کے اندر ملوث تھا ان کے باپ، تو جو ہے ان کو پتا تھا، تو انہوں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ اسی گناہ کی وجہ سے اس کا چہرہ اللہ نے گدھے کی طرح کر دیا ہے۔ اب حیران تھے، روتے روتے چھوٹے بیٹے جو چھوٹا بیٹا تھا وہ وہیں پہ سرہانے پہ رو رہا تھا، اور اس کی آنکھ لگی۔ اللہ اکبر جب آنکھ لگی تو کیا دیکھا کہ خواب میں جو ہے وہ وہی باپ کو دیکھ رہا ہے کہ وہ لیٹا ہوا ہے، اس کا چہرہ گدھے کی طرح ہے، اور پھر اللہ اکبر وہ اسی خواب میں دیکھتا ہے کہ ایک خوبصورت شکل والا، ایک خوبصورت صورت والا حسین اللہ اکبر جس کا چلنا بے مثال ہے، جب وہ چلتا ہے تو پھر دل کو اپنی طرف مائل کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر اتنا خوبصورت کہ ان کو دیکھ کر جو ہے گویا کہ چاند بھی ان کے سامنے فیکا پڑ جاتا ہے۔ وہ جو ہے ان کے باپ کے سرہانے آتا ہے، اور باپ کے سرہانے آنے کے بعد اللہ اکبر ان کے باپ کے چہرے پر وہ جو ہے اپنا نورانی ہاتھ پھیرتا ہے۔ اللہ اکبر جب ہاتھ پھیرتا ہے تو پھر جو ہے اس کا چھوٹا بیٹا خواب میں دیکھتا ہے کہ ابھی اس نے ہاتھ ہی پھیرا تھا کہ اللہ اکبر جو اس کا منہ گدھے جیسا تھا وہ گدھے کی شکل جو ہے دور ہو جاتی ہے، اور اس کا جو ہے چہرہ اللہ اکبر 14ویں چاند کی طرح چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ خواب میں دیکھا کہ اس کا چہرہ جو ہے اس نے ہاتھ پھیرا، اس کے چہرے پر خوشبو بھی آنے لگی، اور پھر چہرہ جو ہے 14ویں چاند کی طرح جو ہے اللہ اکبر چمکنے لگا، اور پھر وہ وہاں سے جانے لگے۔ اللہ اکبر اتنے خوبصورت شکل والے سے میں نے کہا کہ او جانے والے، جاتے جاتے ذرا بتاتے تو جاؤ کہ اس نے اللہ اکبر ہے کون آپ کہ آپ نے جو ہے میرے باپ کے چہرے پر ہاتھ پھیرا تو اللہ اکبر وہ چمک والا ہو گیا، وہ جو گدھے جیسا منہ تھا وہ جو ہے دور ہو گیا۔ اس عالم کے اندر اس کی مدد کرنے والے آپ ہے کون؟ تو اللہ اکبر حضور علیہ السلام نے کہا خواب میں اس جو ہے خوبصورت جو ہے چہرے والے نے کہا کہ تو نہیں جانتا میں تیرا بھی نبی ہوں، اور یہ تیرا باپ ہے میں اس کا بھی نبی ہوں، یعنی میں محمد رسول اللہ ہوں۔ کہا کہ آپ آئے کس لیے ہیں؟ اس لیے کہ تو بڑا گنہگار تھا، کہا بڑا پاپی تھا، مانتا ہوں بہت گناہ کرتا تھا، مگر مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا تھا، اسی وجہ سے میں جو ہے اللہ اکبر ان کے چہرے پر ہاتھ پھیرا، اللہ نے ان کی چہرے کی گدھے پن کو دور کر کے ان کے چہرے کو 14ویں چاند کی طرح روشن دان کر دیا۔ اللہ اکبر اور پھر جب بیٹے کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہے؟ چادر ہٹاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ جو خواب میں دیکھا تھا وہ یہاں حقیقت نظر آئی کہ اب باپ کا چہرہ گدھے جیسا نہیں ہے بلکہ 14ویں چاند کی طرح چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔
یہ درود پاک ہے، درود پاک کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ جو ہے مرتے وقت بھی کلمہ نصیب ہوگا، اللہ نے چاہا تو قبر کے اندر بھی اللہ اکبر راحت کی نیند سو گے۔ اس لیے درود پاک کا ورد کرتے رہیں۔ اگر نجات جانا چاہتے ہو بلکہ ہر درد کی دوا ہے، صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے، صلی علی محمد۔ ایک مرتبہ جم کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب آگے تھوڑے تشریف لے آئے تاکہ جو ہے پھر دوران گفتگو کوئی اللہ اکبر بات نہ ہو، اس لیے کہ حضور علیہ السلام کی شان بیان کی جاتی ہے تو یہ ادب ہے ہمارے لیے، اور بلکہ یہ فرض ہے کہ حضور علیہ السلام کی جب شان بیان کی جائے تو پھر ہم اس دوران کوئی کام نہ کریں، اس لیے کہ اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا کہ نبی کی بارگاہ میں جب آؤ تو جو ہے تم خاموش اپنی آواز کو نیچی رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آواز تمہاری بلند ہو جائے اور اللہ اکبر تمہارے ہر جو ہے اعمال کو ضائع کر دیا جائے۔ اس لیے جب بھی محفل مصطفیٰ ہو اور حضور علیہ السلام کی شان بیان کی جا رہی ہو تو پھر ہمیں کچھ نہیں کرنا چاہیے، صرف نبی کی جو ہے شان سننی چاہیے۔ اللہ اکبر کل کی گفتگو اگر آپ تھے تو آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ ہم نے حضور علیہ السلام کی جوانی کے حوالے سے کچھ بات سماعت کی تھی۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح ہوتا ہے۔ اللہ اکبر اب نکاح کے بعد حضور علیہ السلام کی زندگی ایسی بے مثال گزری ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی اعلان نبوت نہیں کیا ہے، مگر پھر بھی اللہ اکبر اللہ کا محبوب جو بن کر تشریف لایا ہے وہ اتنا بے مثال ہے کہ کبھی جو ہے غلاموں کی مدد کر رہا ہے، کبھی یتیموں کا سہارا بن رہا ہے، کبھی مسکینوں کے اللہ اکبر حاجت روائی کر رہا ہے، اللہ کبھی بیواؤں کی مدد کی جا رہی ہے۔ حضور علیہ السلام کی یہ زندگی 25 سال کے بعد اسی طرح جو ہے بسر ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر کیسے یتیموں اللہ کبھی جو ہے جن کا نام ہم بلال حبشی کہتے ہیں ان کی جا کے مدد کرتے ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں ہے، لوگ یہ جانتے ہیں کہ بلال نے عہد عہد کے نعرے لگائے، مگر اس سے پہلے کی ملاقات اللہ اکبر ہمیں پتہ نہیں ہے کہ بلال حبشی حضور علیہ السلام سے اتنا عشق کیوں کرتے تھے، اس لیے کہ میرا محبوب تھا ہی ایسا۔ اللہ اکبر اعلان نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے، مختصر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر حضور علیہ السلام کا جب نکاح ہو جاتا ہے، حضور علیہ السلام کی ذات ایسی ذات ہے کہ حضور علیہ السلام کو کسی کا رونا نہیں دکھائی دیتا، چاہے وہ دشمن بھی ہو تب بھی ان کا رونا، اور اسی لیے جو ہے صوفیہ کہتے ہیں کہ اگر محبوب کا دیدار کرنا چاہتے ہو تو ان کی یاد میں کثرت سے رویا کرو، وہ اپنا جلوہ تمہیں خواب کے اندر دکھا ہی دے گے۔ حضور علیہ السلام کو کبھی رونا نہیں جو ہے کسی کا رونا نہیں دکھائی دیتا۔ اللہ اکبر ابھی اعلان نبوت نہیں کیا، حضور علیہ السلام جو ہے مکے کی گلیوں کے اندر گھوم رہے ہیں، اتنے میں جو ہے رات کا پہر ہے، رات کا آخری گویا کے حصہ ہے، رات میں جو ہے حضور علیہ السلام مکے کی گلی کے اندر نکلے ہیں، کیا دیکھا کہ ایک غلام جو ہے اللہ اکبر رو رہا ہے، بہت رو رہا ہے۔ ان کے پاس حضور علیہ السلام تشریف لے جاتے ہیں اور جو ہے ان سے فرماتے ہیں کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ اللہ اکبر وہ کہتا ہے میں بیمار ہوں، بہت بیمار ہوں۔ تو ہوا کیا ہے؟ کہا کہ ایک تو بیمار ہوں اور میرا آقا جو ہے وہ مجھ پر بڑا ظلم کرتا ہے، اس نے میرے لیے بہت کام چھوڑ رکھا ہے، اگر کام نہیں کروں گا تو وہ مجھے مارے گا، اور جو ہے اس لیے میں سو بھی نہیں سکتا، بیماری کے بعد بھی مجھے کام کرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر ذرا سوچے تو صحیح، آج کا اللہ اکبر اگر تھوڑے سے مال رکھنے والا ہوتا تو کیا کہتا یہ تو تیری پرابلم ہے، مجھے کیا لینا دینا، مگر یہ اللہ اکبر یہ اوراق گواہ ہیں سیرت النبی کے اندر، کتابوں کے اندر جو ہے یہ سچائی لکھی ہوئی ہے کہ اللہ اکبر رب کا محبوب جس کی شان سب سے بلند، جس کے لیے پوری کائنات بنائی گئی، اگر وہ مدد نہ کرتے تو ان کے لیے فرض تو نہ تھا نا، اس لیے کہ مکہ کا وہ ماحول کہ جہاں پر اللہ
اللہ اکبر بھائی بھائی کا نہیں ہے، بلکہ اس دور کے اندر اللہ اکبر لوگ جو ہیں کسی کو مارنے کے لیے، بلکہ اگر گھوڑے آگے پیچھے ہو جاتے تو ان کے لیے جو ہے نسل در نسل جنگیں چھڑتی تھی، مگر اس دور کے اندر اللہ اکبر میرے نبی کا اعلیٰ کردار دیکھیں کہ جو ہے وہ غلام کہتا ہے کہ میں بہت بیمار ہوں اور میرا آقا مجھے مارے گا اگر کام نہیں کروں گا۔ اللہ کے حبیب کہتے ہیں تم سو جاؤ، اللہ اکبر تم سو جاؤ۔ وہ کہتا ہے کیسے سو جاؤ، اگر سو جاؤں گا تو پھر جو ہے صبح ڈانٹ پڑے گی، مار پڑے گی، وہ بہت مجھ پر ظلم کرتا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ میں تمہارے سارے کام کر دوں گا، تم جو ہے آرام کرو۔ اللہ اکبر بلال کہتے ہیں کہ ایسی دور کے اندر، اس ماحول کے اندر بھی کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ اکبر رات کے پہر کے اندر جو ہے مجھے سونے کے لیے کہتا ہے اور پھر خود کام کرتا ہے۔ بلال کو ابھی تک پتا نہیں ہے کہ یہ رب کا محبوب ہے، یہ رب کا دلارا ہے۔ اللہ اکبر بلال سو جاتے ہیں اور حضور علیہ السلام ذرا تصور باندھے کہ اعلان نبوت سے پہلے کہ میرے نبی کی زندگی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، ہم نے صرف جو ہے یہ سوچا ہے کہ نبی حضور علیہ السلام نے 40 سال کے بعد جو ہے اعلان نبوت کیا اور ان کے بعد حضور علیہ السلام کے حسن اخلاق کے چرچے ہوئے۔ ایسا نہیں ہے، یہ مکہ کی زندگی ہے اور اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی ہے۔ اللہ اکبر اب بلال کہتے ہیں میں تو رات میں سو گیا اور انہوں نے کام کیا، اور پھر جتنا میں کام کرتا تھا اس سے زیادہ انہوں نے کام کیا۔ اللہ اکبر اور پھر جو ہے جب آخری وقت آیا، صبح ہونے کو آئی، تو اللہ کے حبیب نے یعنی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے جگایا، اٹھایا اور کہا کہ اب جو ہے تیرا آقا آئے اس سے پہلے میں یہاں سے چلے جانا چاہتا ہوں ورنہ وہ مجھے دیکھ لے گا۔ اب تو جو یاد رکھ کہ اگر تو کل بھی بیمار ہوگا تو میں کل بھی آؤں گا، کل بھی تیرا کام کر دوں گا اور تو سوتے رہنا۔ اللہ اکبر یہ میرے نبی کی زندگی ہے۔ بلال حبشی جو ہے گویا کہ ان کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہے ہیں کہ اس ماحول کے اندر ایسا کہ میں پوری رات سو رہا تھا، صبح میں میرے آقا نہ دیکھے، اس لیے وہ جگا کر اب جو ہے تشریف لے جا رہا ہے۔ اللہ اکبر وہ رب کا محبوب تھا، وہ بھاگنے والے میں سے کہاں تھے، وہ تو جو ہے دکھیوں کا سہارا بن کر تشریف لانے والے ہیں۔ اللہ اکبر دوسری رات ہوتی ہیں، بلال کہتے ہیں پھر وہ جو ہے سونی سونی صورت والا تشریف لاتا ہے۔ آج جو ہے ایسا نہیں ہے کہ کل کام کیا تھا تو آج کیسے جاؤ، بلال کو پھر کہتے ہیں اب تم سو جاؤ، تمہارا کام میں کروں گا۔ اللہ اکبر جب تک بلال بیمار رہتے ہیں اس وقت تک حضور علیہ السلام جو ہے ان کے گھر تشریف لے جاتے ہیں، ان کے آقا کے گھر تشریف لے جاتے ہیں، ان کا کام کرتے ہیں اور پھر جو ہے صبح کو وہاں سے نکلتے ہیں۔ اللہ اکبر بلال کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ بلال کو محبت ہو گئی۔ ابھی اعلان نبوت نہیں، بلال کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ نبی ہونے والے ہیں۔ اللہ اکبر اب بلال محبت کرنے لگے۔ اب جو ہے حضور علیہ السلام تو نہیں جاتے اس لیے کہ بلال کی صحت صحیح سلامت ہو گئی، مگر جو ہے اب بلال کو اتنی محبت ہو گئی کہ بار بار حضور کے دربار میں آنا شروع کر دیا اور اللہ اکبر حضور علیہ السلام سے محبت کرنے لگے۔ اور پھر جو ہے ایک وقت وہ آتا ہے کہ جب اللہ اکبر پوری کائنات کا آقا اعلان نبوت کرتا ہے تو پھر بلال جو ہے سب سے پہلے جیسے ہی سنتا ہے کہ اللہ اکبر محمد رسول اللہ نے اعلان نبوت کیا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ یقیناً وہ کبھی جھوٹے نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ اس عیاشی کے اندر اگر کسی غلام کا کام کرنے کے لیے وہ آتے ہیں تو وہ رب کا محبوب ہو سکتا ہے، اور میں اعلان کرتا ہوں کہ میں ان پر ایمان لا کر اللہ اکبر دائرہ اسلام کے اندر جو ہے داخل ہوتا ہوں۔ یہ جو ہے حضور علیہ السلام کی اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی ہے کہ غلاموں کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ اکبر اسی طرح اور بھی غلام تھے، حضور علیہ السلام ان کی جو ہے مدد کیا کرتے تھے۔ اسی طرح جو ہے حضور علیہ السلام کی زندگی ایسے گزری کہ جو ہے حج والے آتے تو ان کی مدد کیا کرتے تھے۔ اس طرح یعنی کہ حضور علیہ السلام کی زندگی اعلان نبوت سے پہلے بھی لوگوں کے پرسان حال ہی کے اندر گزری ہے۔ اور پھر جو ہے ایک یہ بھی وقت آیا کہ اللہ اکبر بادشاہ روم نے جو ہے ایک جو ہے ایجنٹ کچھ تیار کیے اور مکہ شریف پر اللہ اکبر اس نے سوچا کہ مکہ کو ہم ڈھانپ دیتے ہیں۔ تو اللہ اکبر مکہ میں کسی کو پتہ نہ تھا مگر اللہ کے حبیب کو پتہ چل گیا تو اللہ کے حبیب نے تدبیر کی تو اللہ اکبر ان کو بھی جو ہے ناکام کیا۔ یہ بھی بات ہوئی۔ اس کے بعد اللہ اکبر اسی طرح حضور علیہ السلام کی زندگی اب رونے کے حوالے سے ایک بات آئی تھی تو ایک اور واقعہ جو ہے مجھے یاد آ رہا ہے، یہ اعلان نبوت کے بعد کا ہے مگر میں یہاں ضرور پڑھنا چاہتا
کرتا ہوں کہ ان سے عشق کرو اور ان کی یاد میں رو، ان کی یاد میں رو گے تو پھر کبھی کسی تمہیں جو ہے اللہ کسی غم کے اندر نہیں رلائے گا، اس لیے کہ جو محبوب کی یاد میں روتا ہے پھر سارے غم ان سے دور کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، نہیں دیکھا لوگ جب مدینے جا کے، بلکہ جب اجمیر شریف لوگ جاتے ہیں تو وہاں ایسا لگتا ہے کہ کوئی اپنا پن جو ہے محسوس ہوتا ہے اور آنکھوں سے گویا کہ اللہ اکبر آنسو اور ساری مصیبتوں کا حل جو ہے نظر آتا ہے۔ اللہ اللہ، تو پھر مدینے کے والے کی اللہ اکبر غم کے اندر جو روئے پھر ان کو جو ہے ان کے آنسو کبھی رائگاں نہیں جائے گے۔ اللہ اللہ، حضور علیہ السلام اعلان نبوت کے بعد نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کی حالت میں ہیں، اللہ اکبر رات کا وقت ہے، حضور علیہ السلام کی کان کے اندر رونے کی آواز آتی ہے۔ یہ واقعہ اعلان نبوت کے بعد کا ہے، مگر رونے پر آیا تو عرض کر دوں، حضور علیہ السلام کے کان کے اندر رونے کی بچے کی آواز آتی ہے۔ حضور علیہ السلام نماز کو مختصر کرتے ہیں۔ ذرا سوچے تو صحیح کہ ایک بچے کے رونے کی آواز کی وجہ سے نماز کو مختصر کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اور پھر حضور علیہ السلام جو ہے جہاں سے رونے کی آواز آ رہی ہے اس طرف چل پڑتے ہیں۔ اللہ اللہ، اور پھر جو ہے اس گھر کے اندر دستک دیتے ہیں۔ وہ اتفاقاً یہودی کا گھر تھا۔ اللہ کے حبیب نے جب دستک دی، اندر سے آواز آئی، کون؟ کہا میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پہچانتی تھی۔ کہا تمہارا یہاں کیا کام؟ دیکھو تو جواب کیا ملا، تمہارا میرے گھر کیا کام؟ اللہ کے حبیب نے کہا تمہارا بچہ کیوں رو رہا ہے؟ کہا تمہیں اس سے کیا غرض ہے؟ اللہ اکبر، وہاں سے جواب جو ہے سخت مل رہے ہیں، مگر میرے نبی کے کردار دیکھیں۔ کہا کہ کسی کا بچہ روتا ہے میرا دل بے چین ہوتا ہے، کوئی روتا ہے مجھے اچھا نہیں لگتا۔ اللہ اکبر، تو پھر جو ہے حضور علیہ السلام سے وہ یہودی عورت کہتی ہیں میرا شوہر جو ہے سفر کے غرض سے باہر ہے اور جو ہے گھر کے اندر چراغ کے اندر جو ہے تیل ختم ہو چکا ہے اور اندھیرے کی وجہ سے اللہ اکبر میرا بچہ رو رہا ہے۔ اللہ کے حبیب اپنے گھر تشریف لے جاتے ہیں اور پھر اپنے گھر کا چراغ لا کر اس یہودی کے گھر میں دیتے ہیں اور کہتے ہیں لو یہ چراغ، ذرا تصور تو کریں نبی کے گھر کا جو ہے چراغ، اللہ اکبر یہودی عورت کے گھر کے اندر چراغ آیا ہوگا تو یقیناً میرے نبی کے گھر کا جب چراغ وہاں گیا اللہ نے ان کے دلوں کو بھی روشن کر دیا۔ اللہ اکبر، ہوا یہ پھر صبح میں جب اب جو ہے بچہ چپ ہو گیا، پھر حضور علیہ السلام اپنی نماز کے اندر مشغول ہو گئے۔ اللہ اکبر، صبح میں اس کا شوہر آیا، اس نے کہا میں ایک چراغ چھوڑ کے گیا تھا، یہ دوسرا کہاں سے آیا؟ تو پورا رات والا واقعہ بتایا۔ اس کا شوہر کہتا ہے چلو اب جا کے ان کو چراغ جو ہے لوٹا دیتے ہیں اور پھر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے سونی سونی صورت والے، یہ آپ کا چراغ واپس لیں، آپ نے رات میں میرے گھر میں چراغ کر کے میرے گھر کو روشن کیا تھا، اب آپ کا عشق میرے دل کے اندر بس گیا ہے، اب آپ کی محبت کا چراغ میرے دل میں روشن کر کے میرے دل کو بھی روشن منور کر دیجئے۔ اللہ اکبر، دونوں جو ہیں قدموں میں گرتے ہیں اور کلمہ پڑھتے ہیں۔ اس طرح میرے نبی نے دین کو پھیلایا۔ یہ میرے نبی کے اخلاق ہے، کسی کا رونا دیکھا نہیں جاتا۔ اللہ اکبر، تو حضور علیہ السلام کی زندگی اسی طرح لوگوں کی مدد میں گزری ہے، چاہے اعلان نبوت سے پہلے کی ہو یا اعلان نبوت کے بعد کی ہو۔ اور حضور علیہ السلام جو ہے اکثر و بیشتر ٹائم اپنا جو ہے عبادت میں اور جو ہے لوگوں سے الگ گزارتے تھے۔ اس طرح بھی کبھی کبھی ہوا ہے۔ اللہ اکبر، اور پھر ایک اور واقعہ ہوا کہ حضور علیہ السلام کی جب عمر مبارک جو ہے کم و بیش 35 سال کی ہوئی، 25 سال پر نکاح ہوا، 10 سال کے بعد اللہ اکبر ایک ایسا موقع آیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر جو ہے کرنے کا موقع آیا کہ خانہ کعبہ کی دیواریں اب جو ہے گرنے والی تھی۔ ایسا ہو رہا تھا کہ اب گرے گی یا کب گرے گی، اور بہت بارش کی وجہ سے اللہ اکبر جو ہے خانہ کعبہ کے اندر جو ہے پانی آ گیا۔ تو اب لوگوں نے سوچا کہ اس کی ہمیں مذمت کرنی چاہیے، اس کو جو ہے ہمیں پھر سے بنانا چاہیے۔ اور پھر ایک واقعہ یہ بھی ہوا کہ جب خانہ کعبہ جو ہے اس کے بازو میں کنواں تھا، کنواں، تو اس کے اندر جو ہے اس کی خانہ کعبہ کی جتنے جو ہیں اس پر تحائف چڑھائے جاتے تھے اور بیٹ چڑھائی جاتی تھی وہ اس کنویں کے اندر رکھتے تھے۔ تو اس میں سے ایک شخص نے چوری کر کے وہ بھاگ رہا تھا، تو قریش نے پکڑا اور کہا کہ وہ ساری چیزیں لے لی اور کہا اس میں سے کام کرتے ہیں، کنویں میں جتنی چیزیں وہ سب نکال کر اب خانہ کعبہ کی جو ہے ہم تعمیر کریں گے، نئے سرے سے بنائیں گے۔ مگر ایک پھر جو ہے اللہ اکبر ایک تکلیف آئی کہ اس کنویں کے اندر جہاں پر
اللہ اکبر خانہ کعبہ کی جو ہے خزانے رکھے ہوئے تھے، اس کنویں میں ایک اژدہا تھا، اور وہ کبھی کبھی جو ہے دودھ کھانے کے لیے باہر آتا تھا، تو کہاں اگر ہاتھ ڈالے گے اور وہ نقصان پہنچائے گا تو اب کیسے نکالے؟ تو اللہ کی کرنی ایسی کہ وہ جو ہے چند دنوں کے بعد وہ جو اژدہا ہے وہ دودھ کے لیے باہر آیا، تو ایک اوپر سے پرند آیا اور وہ اژدہا کو لے گیا۔ اب جب لے گیا تو وہاں بھی راستہ صاف ہو گیا، تو انہوں نے جو ہے خانہ کعبہ کی وہ سارے جو مال تھا وہ نکالا، مگر اتنا مال نہیں بنا کہ جس سے خانہ کعبہ کی پوری تعمیر کر سکے۔ اب جو ہے اللہ اکبر حضرت عبداللہ کے ماموں جو ہیں بہت ضعیف تھے، انہوں نے اعلان کیا کہ ہم خانہ کعبہ کی جو ہے اللہ اکبر تعمیر کریں گے، مگر مال کی بہت ضرورت ہے۔ مگر اعلان دیکھو، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس دور میں بھی ایسے لوگ تھے، اعلان کیا کہ اس میں صرف حلال مال جو ہے، کوئی شراب کا مال، کوئی جوا کا، اسی طرح جھوٹ بول کر جنہوں نے کمایا ہے، خیانت کی ہے، یہ جو ہے مال اس میں ہم نہیں لگائیں گے، اس میں مال صرف جو ہے پیور حلال ہوگا، وہی مال اس میں لگائیں گے۔ جب اعلان ہوا تو اب ظاہر سی بات ہے کہ حلال آج لوگ کم نکالتے ہیں، جب حرام آتا ہے تو پھر ڈیک پر ڈیک چڑھتی ہیں، مگر یاد رکھیں کہ حرام مال سے اللہ اکبر نیکی کرنے والا، نیکی کی راہ میں مال لگانے والا، اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ناپاک کپڑے کو وہ جو ہے پیشاب سے دھوئے، وہ کبھی پاک ہونا ہی نہیں ہے، اس طرح ہے۔ تو اللہ اکبر جب حلال ہوتا ہے تو کم ہوتا ہے، تو اس میں بھی جو ہے اتنا کام نہ بنا، تو پھر لوگوں نے جو ہے اپنے ہاتھ سے خانہ کعبہ کو جو ہے تعمیر کرنے کا اور الگ الگ حصہ بانٹ لیا، اور جو پہاڑ تھے، بڑے بڑے پہاڑ تھے، اس کو تراش کر اللہ اکبر اب جو ہے خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی ہے۔ اس تعمیر کے اندر حضور علیہ السلام نے بھی حصہ لیا، اور حضرت عباس ابن عبد المطلب جو حضور کے چچا ہیں، ان کے ساتھ جو ہیں آپ پتھر کو اٹھا کر لاتے، پتھر کو جو ہے اچھک کر اللہ اکبر خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے آتے، اور پھر سب نے مل کر جو ہے تعمیر تو کر لی، مگر جب تعمیر ہو گئی تو اب جو ہے مسئلہ یہ ہوا کہ حجر اسود کو کون رکھے گا، اور اس میں جو ہے سب نے اللہ اکبر گویا کہ تلواریں نکال لی کہ ہم رکھیں گے، یہ کہہ رہے ہیں یہ رکھیں گے، اس لیے کہ شرف کی بات تھی، حجر اسود رکھنا تھا اپنی جگہ۔ تو اب جو ہے کرے تو کرے گیا، کم و بیش 5 دن گزر گئے، مگر اس کا کوئی فیصلہ نہ ہوا۔ تو پھر جو ہے کسی سمجھدار نے کہا کہ کام کرو، ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جو ہے کل صبح میں دارالسلام جو ہے وہاں سے جو اندر آئے گا اسی پر ہم سونپ دیتے ہیں، جو پہلا بندہ آئے گا وہ اس کا فیصلہ کرے گا، اس طرح جو ہے سب کا کام بن جائے گا۔ سب نے جو ہے یہ تجویز کو جو ہے پسند کی، اور پھر جب اللہ اکبر صبح ہوئی تو اب انتظار کرنے لگے کہ اب جو ہے دارالسلام سے کون اندر آئے گا۔ دارالسلام سے سب کی جو ہے نگاہیں وہیں پر اللہ اکبر جمی ہوئی ہے۔ اللہ کی کرنی کہ اللہ اکبر دارالسلام سے اللہ اکبر آمینہ کا دلارہ آ رہا تھا۔ جیسے ہی لوگوں نے دیکھا، اس دور میں اعلان نبوت سے پہلے یہ جملے کتاب میں لکھے ہیں، کہا ھذا محمد ھذا الامین، یہ تو محمد ہے، یہ تو سچا ہے، ہمیں ان کا فیصلہ جو ہے دل و جان سے پسند ہے۔ اللہ اکبر، یہ میرے نبی کے اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی۔ اور پھر لوگوں نے کہا اب آپ ہی فیصلہ کر دے۔ یاد رکھیں کہ انسان کی زندگی کے اندر ہر انسان جو ہے یہاں پر ناکام ہوتا ہے کہ کبھی کبھی کچھ فیصلے ایسے آتے ہیں زندگی میں کہ کسی ایک کا دل توڑنا پڑتا ہے، آتے ہی ہر ایک کی زندگی میں۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کسی کے 2 بیٹے ہیں، ایک کہیں کہ جو ہے ہم گھومنے جائیں گے، دوسرا کہیں ہم نہیں جائیں گے، اب اس میں سے کسی کا دل تو توڑنا پڑے گا۔ اگر جائے گا تو نہیں جانے والے کا ٹوٹے گا، اور نہیں جائے گا تو جانے والے کا ٹوٹے گا۔ اس طرح جو ہے کچھ فیصلے آتے ہیں، مگر میرے نبی کی شان اور میرے نبی کی زندگی کے اللہ اکبر مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ کہیں مرتبہ ایسا ہوا کہ اس طرح کا مرحلہ آیا، مگر میرے نبی کی شان یہ ہے کہ فیصلے ایسے کیے کہ اللہ اکبر دونوں کے دلوں کو خوش کر دیا۔ یہاں اب اتنے قبیلے ہیں، آپ ذرا سوچیں، اتنے قبیلے ہیں، تلوار نکلی ہے کہ حجر اسود کون رکھے گا، مگر یہ رب کا محبوب ہے۔ اللہ اکبر جو ہے فرماتا ہے کہ ایک کام کرو، اپنی چادر کو زمین پر بچھوتا ہے، اور پھر کہتا ہے، پھر جو ہے اپنے ہاتھ سے حجر اسود کو چادر کے اندر رکھتا ہے، اور پھر تمام قبیلے کے سرداروں کو کہتا ہے اب سب مل کر یہ چادر کو پکڑ لو، اللہ اکبر، تاکہ سب کا حصہ مل جائے۔ اللہ اللہ، جب سب نے یہ تجویز دیکھی سب جو ہے بہت خوش ہو گئے، اور
اور پھر جو ہے سب نے جو ہے اپنے ہاتھوں سے اس چادر کو اللہ اکبر اونچا کیا، اور جب حجر اسود کے قریب پہنچے تو وہ برکت والے ہاتھوں نے لے کر حجر اسود کو اپنی جگہ پر رکھ لیا، اور جو ہے فیصلہ ایسا کیا کہ سارے قبیلے والوں کا اللہ اکبر دل بھی رکھ لیا۔ یہ میرے نبی کی زندگی ہے، اللہ اکبر۔ اسی طرح حضور علیہ السلام جو ہے غار ہیرا کے اندر اکثر و بیشتر اپنا وقت جو ہے گزارتے تھے اعلان نبوت سے پہلے، اور وہاں عبادت کرتے رہتے تھے۔ اب لوگ سوچیں گے کہ اعلان نبوت سے پہلے کیسے عبادت؟ یاد رکھیں کہ اللہ اکبر جو رب کا محبوب ہوتا ہے پھر اس کی بات الگ ہوتی ہے، اور میں اس کو جو ہے عرض کر چکا ہوں کہ دنیا کے اندر جو ہے کبھی بھی ایسا وقت نہیں آیا کہ 60 سے کم مومن رہے ہوں، یعنی کہ پورے سب جو ہے کافر ہو گئے، مگر پھر بھی جو ہے کہیں نہ کہیں 60 مومن تو ضرور رہے ہیں۔ یہ دنیا کی ایک تاریخ ہے، اس کو آپ کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں۔ اور 60 میں بھی خاص کر جب تک حضور علیہ السلام تشریف نہیں لائے اس وقت تک حضور علیہ السلام کے جتنے آبائے کرام حضرت عدنان اور وہاں سے حضرت آدم تک اس کی ساری آپ تواریخ کو جو ہے اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہر دور میں اللہ نے ان کو جو ہے اللہ اکبر مومن رکھا ہے، یہ کبھی کافر نہیں ہوئے ہیں۔ اور میں حضرت عدنان سے وہ جو ہے اللہ اکبر حضور علیہ السلام تک تفصیلی گفتگو کر چکا ہوں، ابھی اس کا یہاں وقت نہیں ہے۔ اللہ اکبر تو کم سے کم ہر دور کے اندر زمین پر 60 بندے تو مومن رہے ہیں، اس سے کبھی کم نہیں ہوئے۔ یہ ہے کہ جو ہے اللہ اکبر بہت کم بھی ہوئے مگر 60 سے کبھی کم نہیں ہوئے۔ تو اللہ اکبر، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جبل نور جسے کہتے ہیں سلام کے، یعنی کہ اگر کوئی حضور علیہ السلام کی جس نے زیارت کی ہے اس پہاڑ کو دیکھنا چاہیے تو وہ جبل جو ہے نور پر چلا جائے، جس نے حضور کو دیکھا ہے اس کو دیکھ لے گا۔ اللہ اکبر۔ تو جو ہے حضور علیہ السلام جبل نور پر کئی دن جاتے تھے، کبھی 3 دن رکتے تھے، کبھی 7 دن رکتے تھے، اور سیدہ خدیجہ جو ہیں وہاں پر کھانا لے کر جاتی تھی۔ یہ بھی بڑی قربانی ہے سیدہ خدیجہ کی کہ جو ہے آج کا جوان بھی ایک مرتبہ چڑھتا ہے ایک سفر کے اندر تو 2 دن تک اللہ اکبر اس میں عمرہ کرنے کی، طواف کرنے کی بھی جو ہے طاقت نہیں ہوتی ہے اتنا اوپر۔ حالانکہ آج تو سیڑھی بھی بن چکی ہیں مگر اس وقت تو کچھ نہیں تھا، صرف پہاڑی تھی۔ سیدہ خدیجہ کو سلام ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کے لیے کبھی تو 2 مرتبہ بھی دن میں جاتی تھی وہاں پر۔ تو اللہ اکبر، حضور علیہ السلام کا اکثر وقت جو ہے وہاں پر گزرتا تھا۔ اب جو ہے وہاں ہی کیوں جاتے تھے؟ اس پر بھی اس لیے کہ مکے میں تو چاروں طرف پہاڑ تھے، مگر حضور علیہ السلام نے اسی پہاڑ کو کیوں منتخب کیا؟ تو اس پر بھی الگ تفسیریں لکھے ہیں، مگر جو ہیں مجھے کچھ پسند آئے۔ اس میں سے ایک یہ ہے کہ وہاں سے خانہ کعبہ سیدھا سامنے دکھتا ہے، اور حضور علیہ السلام کو بڑی محبت تھی اس لیے اسی پہاڑ پر۔ اور ایک بات جو ہے اللہ اکبر بڑی قابل غور ہے، اس سے پتہ چلے گا کہ حضور علیہ السلام کے آبا مومن تھے۔ اللہ اکبر، وہ جو جبل نور ہے جس کو غار ہیرا کہا جاتا ہے اس پر جو ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے آبائے کرام بنو ہاشم کے لوگ جو ہیں پہلے عبادت کرنے کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ اب وہاں کیوں لے جاتے تھے یہ بھی بات ہے، تو اس پر بھی تفسیرہ جو ہے اللہ اکبر لکھا گیا کہ وہ وہاں اس لیے جاتے تھے، مکے کے اندر تو سارے بت پرست تھے تو وہ وہاں جا کر اللہ اکبر ایک اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اس پر آگے آپ کو بات پتہ چلے گی کہ اعلان نبوت سے پہلے کچھ لوگ مکے میں بھی تھے کہ اللہ اکبر وہ لات و عزا اور بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے، وہ جو ہیں کسی اچھے دین کی تلاش میں تھے۔ ابھی آگے بات آئے گی۔ بہرحال المختصر یہ کہ حضور علیہ السلام جو ہیں اس پہاڑ پر تشریف لے جاتے، رمضان میں پورا مہینہ حضور علیہ السلام جو ہیں اس غار کے اندر رہتے اور عبادت کرتے۔ اللہ اکبر، اس طرح حضور علیہ السلام کی زندگی یعنی اعلان نبوت سے پہلے بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں مشغول رہتے، اور پھر جو ہیں اللہ اکبر حضور علیہ السلام کے اب جو ہیں ساتھیوں پر، حضور علیہ السلام کے جتنے ساتھی تھے وہ بھی بے مثال تھے۔ اعلان نبوت سے پہلے کی کہ اکثر و بیشتر حضور علیہ السلام کے جو ساتھی تھے وہ اللہ اکبر اچھے تھے، یعنی اچھے خاندان والے، جس میں ایک تو نام بیان کیا جاتا ہے سیدنا صدیق اکبر کا۔ اللہ اکبر، ان کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے زندگی کے اندر۔ سیدنا صدیق اکبر حضور علیہ السلام کے پکے یار تھے، اعلان نبوت سے پہلے آپ نے کہیں سفر کیا۔ اسی طرح اللہ اکبر جو ہیں سیدہ خدیجہ کا کزن جو ہیں وہ حضرت حکیم بن حزام جو ہیں وہ بھی حضور علیہ السلام کے ساتھی تھے، یعنی دوست تھے، اور یہ قریش کے سرداروں میں سے تھے۔ اور پھر جو ہیں اللہ اکبر مکے کے اندر اللہ
یہ بھی ہیں کہ حضور علیہ السلام کے پہلے اعلان نبوت سے پہلے کئی لوگ جو ہے اچھے دین کی تلاش میں تھے. اس میں سے جو ہیں عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب نے اس کو بات لکھی ہے کہ ایک شخص جو ہے جن کا نام زید بن عمرو ہے، اللہ اکبر، وہ ہمیشہ جو ہے لات و عزا کی برائی کرتے تھے. یہ جو ہے سیدنا فاروق اعظم کے چچازاد بھائی تھے، سیدنا فاروق اعظم کے چچازاد تھے. اور یہ جو ہے زید بن عمرو لوگوں کے سامنے علل اعلان جو ہے اللہ اکبر لات و عزا کی برائی کرتے تھے اور کہتے تھے کہ میں جو ہے ان کو نہیں مانتا، اور اشعار پڑھتے تھے کہ میں ایک خدا کی عبادت کروں یا 1000 کی عبادت کروں، جو ہے میں تو صرف ایک ہی کو مانتا ہوں. تو لوگ جو ہے خاص کر سیدنا فاروق اعظم کے والد ہیں ان کو بڑی تکلیف دیتے تھے. اور مکے سے ان کو جب نکال دیا گیا تو یہ ملک شام گئے. اور ملک شام جانے کے بعد پہلے تو جو ہے یہودی کے پادری سے ملے تو اس کا دین جو ہے پسند نہیں آیا. تو پھر جو ہے اللہ اکبر نصرانی کے پادری سے ملے تو ان کا دین بھی پسند نہیں آیا. تو دونوں نے مل کر اب دونوں پادری جو ہیں ان کو جو ہے اللہ اکبر، یعنی پتہ اس بات سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو مانتا ہی ہے. وہ دونوں نے مل کر کہا کہ تم ایک کام کرو، دین حنیف جو ہے یعنی کہ حضرت ابراہیم کا دین ہے وہ تم اختیار کر لو. تو کہا کہ یہ کیا ہے؟ تو کہا وہ اللہ کو ایک مانتے تھے. اس سے پتہ چل گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کو ایک مانتے تھے. کئی لوگ کہتے ہیں کہ وہ جو ہے دین اللہ اکبر محمدی پر نہ تھے. اللہ اکبر، تو اس سے ایک بات تو یہ واضح ہو گئی. اور یہ یہودی نصارہ کہہ رہے ہیں، اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی. اور آج بھی جو ہے آپ دیکھیں کہ جو عیسائی ہیں وہ اللہ کو تو مانتے ہی ہیں، مگر ان میں جو ہیں یہ ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا معاذ اللہ بیٹا کہہ رہے ہیں. اسی طرح حضرت مریم کو اللہ اکبر اللہ کی بیوی کہہ رہے ہیں معاذ اللہ. مگر جو ہیں اسی طرح جو ہیں یہود جو ہیں اللہ اکبر یہودی ہیں تو وہ حضرت عزیر علیہ السلام اسی طرح جو ہیں اکثر و بیشتر مانتے اللہ کو تو مانتے ہیں مگر ساتھ میں کسی کو شریک کر لیتے ہیں. اب جو ہے یہاں پر بات رک کر کہ اللہ اکبر شریک کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس لیے کہ جو پیدا ہو وہ کبھی خدا نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ آپ ذرا اس کو غور کریں کہ ایک جو پیدا ہونے والا ہے وہ اگر خدا ہے تو اس کا باپ تو اس سے افضل ہوا. اس لیے تو اللہ اکبر خدا وہ ہے کہ جو کبھی پیدا نہیں ہوا، وہ کبھی پیدا نہیں کرتا. تو صرف مومن کے یہاں ایسا ہے کہ وہ صرف خدا کو مانتا ہے، اس کے سوا کسی کو نہیں مانتا. باقی لوگ اللہ کو بھی مانتے ہیں اور ساتھ میں دوسرے کو ان کے جو ہے شریک ٹھہراتے ہیں اور یہ کفر ہے. اللہ اکبر، تو ان دونوں نے جو ہے تجویز دی کہ تم ایک کام کرو، جو ہے دین حنیف کو اختیار کر لو. تو اس نے جو ہے اللہ اکبر زید بن عمرو بن نوفل نے جو ہے وہ دین جو ہے اختیار کر لیا. اور پھر جو ہے مکہ واپس آئے اور مکہ واپس آنے کے بعد اب لوگوں کے درمیان اعلان کر رہے ہیں کہ لوگوں تم گواہ ہو جاؤ میں دین ابراہیم پر ہوں، لوگوں تم گواہ ہو جاؤ میں دین ابراہیم پر ہوں اور لات و عزا کو میں نہیں مانتا. اور پھر جو ہے اللہ اکبر حضرت اسماء بنت ابو بکر جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت زید بن عمرو جو ہیں کعبے کی ٹیک لگا کر اللہ اکبر لوگوں کے درمیان اعلان کرتے تھے کہ خدا کی قسم جو ہے میں صرف دین ابراہیم پر ہوں، باقی تم کیوں جو ہے اللہ اکبر ایک خدا کی عبادت نہیں کرتے. اس طرح کا لوگوں کے سامنے اعلان کرتے تھے. انہوں نے جو حضور علیہ السلام کی یہ بھی خاص جو ہے اللہ اکبر دوست تھے. تو انہوں نے ایک مرتبہ دعوت دی حضور علیہ السلام کے سامنے. جب ملاقات ہوئی جنگل کے اندر تو انہوں نے جو ہے دسترخوان پیش کیا. تو اللہ اکبر حضور علیہ السلام عام طور پر کسی کا کھاتے نہیں تھے. اعلان نبوت سے پہلے بھی اللہ اکبر تو حضور علیہ السلام نے منع کیا تو یہ جانتے تھے کہ یہ کیوں نہیں کھاتے ہیں. اس سے پتہ چلے گا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اعلان نبوت سے پہلے بھی کتنی ستھری تھی. اللہ اکبر. تو انہوں نے کہا، زید بن عمرو نے کہا کہ آپ کھا لیں، اس لیے کہ میں بھی جو ہے کسی لات و بت و عزا کے نام پر ذبیحہ کا نہیں کھاتا، یہ اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا ہے. اللہ اکبر. جب یہ کہا تو اللہ کے حبیب نے جو ہے پھر جو ہے دسترخوان پر آپ تشریف رکھا اور اللہ کے حبیب نے کھانا تناول فرما لیا. اس سے پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام نے کبھی جاہلیت کے دور میں بھی اللہ اکبر لات و عزا کے سامنے جو چڑھایا ہوا ہے اور ان کے نام پر جو بلی دی ہوئی ہے، ان کے نام پر جو ذبیحہ ہیں، کبھی حضور علیہ السلام نے زمانہ جاہلیت میں بھی نہیں کھایا. اللہ اکبر. آج ہم کسی کا بھی کھا لیتے، کھانے میں کوئی احتیاط نہیں ہے. یاد رکھیں کہ کھانے کا بڑا اثر ہے. جو حلال کھاتا ہے اس کی دعا جلدی قبول
قبول ہوتی ہیں. ایک لقمہ بھی اگر پیٹ کے اندر ہے تو 40 دن تک اللہ نہ دعا قبول کرتا ہے نہ عبادت قبول کرتا ہے. اس لیے کھانے میں بھی بہت احتیاط رکھنی چاہیے. اللہ اکبر. تو حضور علیہ السلام کی زندگی اسی طرح. حضور علیہ السلام تجارت کثرت سے کرتے تھے. تاجر بہت اچھے حضور علیہ السلام تھے. لوگ تجارت کی مندی میں حضور علیہ السلام کو وادی جو ہے سچا کہتے تھے, امانت دار کہتے تھے, اور جو بھی تجارت کرتا حضور سے وہ خوش ہو جاتے. کبھی حضور علیہ السلام نے جو ایک صحابی ایمان لائے تو وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ایمان کے بعد وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام سے ہم اعلان نبوت سے پہلے تجارت کرتے تھے, حضور نے کبھی کسی سے جھگڑا ہی نہیں کیا ہے. اللہ اکبر. ایسا ایک صحابی تو جو ہے بیان کرتے ہیں, اس کو عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب نے لکھا ہے کہ اللہ اکبر, میں جو ہے ایک مرتبہ حضور علیہ السلام سے تجارت کی غرض سے ہماری لین دین ہوئی تو کچھ رقم میں نے دے دی اور کچھ رقم باقی رکھی. اللہ اکبر. باقی رکھ کر میں جو ہے وہاں سے گیا اور رقم لینے کے لیے گیا, مگر جو ہے میں بھول گیا. 3 دن کے بعد جو ہے میں وہاں سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا حضور علیہ السلام کھڑے ہیں. تو اللہ اکبر, حضور علیہ السلام پھر بھی مجھ پر غصہ نہیں ہوئے, بلکہ یہ کہا کہ تم کہاں تھے؟ میں تمہارے لیے 3 دن سے یہاں کھڑا تھا. اللہ اکبر. صرف اتنا جملہ کہا. یعنی حضور علیہ السلام کی اعلان نبوت سے پہلے بھی اخلاق ہے. آپ ذرا سوچے تو صحیح, ہم کسی کے لیے اگر 5-10 منٹ ہمارے لیے کوئی کھڑا ہے تو پھر وہ ہمارے اوپر کیسا برستا ہے, مگر یہ میرے نبی کے اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی ہے, یہ ہمیں پڑھنی چاہیے. اور بھی صحابہ کرام کی اللہ اکبر تفصیلی ذکر جو ہے حضور علیہ السلام کا لکھا گیا ہے. اللہ اکبر. یہ اعلان نبوت سے پہلے ہیں. اب اعلان نبوت اب جو ہے 40 سال ہوتے ہیں, اور 40 سال اللہ اکبر اعلان نبوت وہ وقت آتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا وقت آنا. اللہ اکبر. جو پہلی وحی آتی ہے اللہ کی کرنی ایسی کہ اللہ کے حبیب اس وقت جو ہے غار ہیرا کے اندر ہیں, جو جبل نور ہے, اور اللہ اکبر ایک فرشتہ نمودار ہوتا ہے حضور علیہ السلام کے سامنے, نوری مخلوق اور تمام فرشتوں کا سردار جن کو جبریل امین کہتے ہیں. اللہ اکبر. جب وہ آتے ہیں, سامنے آتے ہیں تو اللہ, اور پھر یہاں پر ایک بات آپ کو ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت سے پہلے بھی جو زندگی گزاری وہ عام بندوں کی طرح نہیں گزاری ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو معجزات کا ظہور ہوا وہ بعد میں ہوا. اسی طرح جو ہے اللہ اکبر حضور علیہ السلام کے بارے میں یہ حدیث ملتی ہے کہ اللہ کے حبیب نے خود فرمایا, سیاہی ستہ کے اندر ہے یہ حدیث, کہ اللہ اکبر میں اعلان نبوت سے پہلے جو مجھ پر جو پتھر درود پڑھتے تھے میں اس کو آج بھی جو ہے پہچانتا ہوں. یعنی اعلان نبوت سے پہلے بھی حضور علیہ السلام کو اتنا شعور تھا. آپ ذرا سوچیں کہ اعلان نبوت سے پہلے, اور وہ کیوں نہ پہچانے. اس پر جو ہے درود پاک پر مجھے ایک اللہ اکبر واقعہ یاد آیا کہ ایک مرتبہ مولا کائنات, ذرا آپ سوچیں کہ حضور علیہ السلام پتھر کی بولی بھی جان رہے ہیں. ہم تو جو ہے ہندوستان میں رہنے کے بعد ہم اگر کرناٹک چلے جائیں تو وہاں کی ہمیں بولی سمجھ میں نہیں آتی, مگر یہ ہمارا آقا ہے کہ پتھروں کی بولی بھی جان لیا کرتا ہے. اللہ اکبر. مولا کائنات اور حضور علیہ السلام جنگل سے جا رہے ہیں. اچانک مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جو ہے جنگل کے اندر ایک میٹھی میٹھی آواز آتی ہے, آواز ہوتی ہے, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مولا کائنات فرماتے ہیں میں نے چاروں طرف دیکھا, آواز تو آ رہی ہے, آواز دینے والا نظر نہیں آ رہا ہے. پھر جو ہے میں آگے بڑھنے لگا, پھر آواز آتی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. پھر میں نے چاروں طرف دیکھا, آواز آ رہی ہے, آواز دینے والا نظر نہیں آ رہا. پھر میں آگے بڑھنے لگا, پھر آواز آئی, اللہ اکبر. اب میں نے مجھ سے رہا نہ گیا, میں نے اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں عرضی پیش کی, یا رسول اللہ ان جو ہے جنگلوں کے اندر, ان پہاڑیوں کے اندر آپ کا ایسا کون عاشق ہے جو اتنی محبت سے درود پڑھتا ہے. اللہ کے حبیب نے کہا علی تمہیں وہ سامنے پہاڑ نظر آ رہا ہے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ وہ پہاڑ نظر آ رہا ہے. کہا اس پر ایک چوٹی نظر آ رہی ہے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ اس پر ایک چوٹی بھی نظر آ رہی ہے. کہا علی اس پر ایک پتھر نظر آ رہا ہے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ اس پر پتھر نظر آ رہا ہے. کہا خدا کی قسم وہ مجھ پر جو ہے محبت سے درود پاک پڑھا کرتا ہے. جو تم نے ابھی آواز سنی وہ کسی انسان کی نہیں ہے بلکہ وہ پتھر کی ہے. جب وہ پتھر درود پڑھے تو حضور اس کو پہچانتے ہیں, تو حضور کا غلام درود پڑھے تو پھر اس کا درود حضور کیوں نہ سنے گے, اور جب وہ سنتے ہیں تو پھر اس کی ساری مصیبتوں کو دور کرتے ہیں.
یہ حضور علیہ السلام اللہ اکبر، یعنی اعلان نبوت سے پہلے بھی حضور فرما رہے ہیں کہ میں ان پتھر کو بھی جانتا ہوں کہ اللہ اکبر جو مجھ پر درود پڑتا تھا جب اعلان نبوت سے پہلے جانتے تھے، آج تو ولادت کو 1500 سال ہو گئی ہے، یہاں جو درود پڑھتے ہیں وہاں ان کو خبر ہوتی ہے، اور جب اللہ اکبر حضور خود فرماتے ہیں کہ جب میرا غلام کہیں سے بھی درود پڑھتا ہے اس کا نام اور اس کے باپ کا نام میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ جب حضور کے سامنے نام پیش کیا جائے تو پھر بگڑی ضرور بننی ہے، اس لیے یاد رکھیں کہ درود پڑھتے رہے، درود بڑی چیز ہے، کثرت سے اٹھتے بیٹھتے بس اپنا ورد بنا لے۔ اگر کامیابی چاہتے ہو درود پاک، کوئی آپ جو ہے وظیفہ لوگ مانگتے ہیں، میں نے کہا درود سے بڑا کوئی وظیفہ ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، جب درود کی آیت آئی تو ایک صحابی آئے اور کہا یا رسول اللہ میں 24 گھنٹے کے اندر سے چوتھائی حصہ پر درود پڑھنا چاہتا ہوں، کیسا رہے گا؟ اللہ کے حبیب نے کہا کہ بہت اچھا، مگر اور بڑھا دو، اس سے پتہ چلے گا کہ نفلی عبادت میں حضور علیہ السلام نے کس چیز کو پسند کیا۔ کہا اور بڑھا دو تو اور اچھا ہے۔ اللہ اکبر، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں 24 گھنٹے میں سے آدھا حصہ جو ہے درود پڑھوں گا۔ حضور علیہ السلام نے کہا اور بہت اچھا، مگر اور بڑھا دو تو اور اچھا رہے گا۔ اللہ اکبر، وہ کہتے ہیں کہ جو ہے میں پونا گھنٹہ، پونا حصہ جو ہے صرف آپ پر درود پڑھوں گا، یعنی کہ 24 گھنٹے کے اندر سے 18 گھنٹہ صرف درود پڑھوں گا۔ اللہ کے حبیب نے کہا بہت اچھا، مگر اور بڑھا دو تو اور اچھا ہے۔ اللہ کے حبیب سے وہ کہتے ہیں کہ فرض اور نفل اور وتر کے بعد صرف میں آپ پر درود ہی پڑھوں گا۔ اب اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں، اس کو بہار شریعت میں لکھا ہے، اگر تو ایسا کرے گا اللہ تیرے سارے دکھ درد کو دور فرما دے گا اور تیرے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ یہ درود پاک ہے، درود پاک کی بڑی فضیلت، درود پڑھتے رہیں۔ اللہ اکبر، حضور علیہ السلام، اب بات جو ہے یاد آئی ہے، اللہ اکبر، حضور علیہ السلام کی کہ اعلان نبوت سے پہلے بھی میرے نبی کتنے بے مثال تھے۔ جو میں نے کل سفر بیان کیا تھا سیدہ خدیجہ کا، اس سفر میں جا رہے تھے، یعنی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ اکبر حضور علیہ السلام کسی پر ہاتھ پھیرتے ہیں تو جو ہے کسی کو اللہ اکبر اندھے کو آنکھ مل جاتی ہے، جو ہے لکڑی پر ہاتھ جو ہے پھیرتے ہیں تو وہ جو ہے تلوار کے طرح کام کرنے لگتی ہے یا روشنی دینے لگتی ہے۔ یہ اعلان نبوت سے بعد ہوا۔ یا کسی کے اللہ اکبر چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہیں تو جو ہے کسی کا چہرہ روشن کر دیتے ہیں۔ اعلان نبوت سے پہلے بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، اس سفر کے اندر اس کو جو ہے سیرت مصطفیٰ جان رحمت میں لکھا ہے۔ اللہ اکبر کہ یہ سفر کے اندر جب آپ سفر کے لیے روانہ ہوئے تو اونٹ جو سیدہ خدیجہ کے تھے تو 2 اونٹ جو ہیں اللہ اکبر لاغر ہو گئے اور بیٹھ گئے۔ تو حضور علیہ السلام کیونکہ قافلے میں آگے تھے اور جو ہے میسرہ پیچھے تھا، تو اب یہ 2 اونٹ جو ہیں اٹھ نہیں رہے تھے اور چلنے کی پوزیشن میں نہیں تھے، بیمار تھے، بیٹھ گئے۔ تو جو میسرہ ہیں ان کو پتا ہے کہ اب جو ہے اللہ اکبر کوئی بھی مصیبت آئے گی یہ نور والا ہی دور کر سکتا ہے۔ میسرہ جانتے تھے اس لیے کہ وہ سفر میں دیکھ چکے تھے۔ اللہ اکبر، تو وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اونٹ 2 بیٹھ گئے ہیں، وہ جو ہے اب چلنے کے قابل نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب جو ہے پلٹ کر آتے ہیں اور اونٹ کے پاس آنے کے بعد اپنے نورانی ہاتھ اونٹ کے قدم میں اللہ اکبر اونٹ کے جو ہے پاؤں پر پھیرنے لگتے ہیں اور اپنی زبان میں وہاں سے جو ہے کچھ پڑھتے ہیں اور دم کرتے ہیں۔ ابھی دم کرنا تھا، اونٹ جو ہے کھڑا ہو کر پھر جو ہے سفر کے لیے چلنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ اعلان نبوت سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں۔ یہ میرے نبی کی زندگی کتنی اچھی خوبصورت ہے۔ جب اعلان نبوت سے پہلے کی یہ زندگی ہے تو اعلان نبوت کے بعد کی زندگی کا عالم کیا ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا، وہ تو جو ہے 40 سال کے بعد نبی بنے۔ میں نے کہا نادان، تو نے پڑھا ہی نہیں ہے، کلمہ پڑھ کے بھی جو ہے تو گستاخ بن رہا ہے۔ اللہ اکبر، ہمیں ان کی بات بہرحال ابھی نہیں کرنی ہے، اس لیے کہ ہم تو نبی کا ذکر کر رہے ہیں اور ہم عشق کے بندے ہیں۔ کیوں بات بڑھائی ہے، بس ہمیں تو عشق سے لینا ہے، باقی کوئی کچھ بھی کہے ہمارا محبوب تو اتنا بے مثال ہے کہ انشاءاللہ اسی کے صدقے ہمیں جنت تک جو ہے پروانہ مل جائے گا۔ بس محبت کرتے رہیں اور حضور علیہ السلام کی کوئی بھی بات پر اپنے دل و دماغ کے اندر جو ہے شک و شبہ بھی نہ آنے دے۔ بے مثال ہے نبی اور انہی کے صدقے میں ہمیں جنت میں جانا ہے، باقی کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا۔ اس لیے بس حضور سے سچی محبت کریں۔ انشاءاللہ جو اب آگے کی گفتگو ہیں یعنی اعلان نبوت کی، انشاءاللہ وہ جو ہے کل سے ہم سماعت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ کے صدقے میں ہماری تمام مصیبتوں کو دور عطا فرمائے، ہم سب کو حضور علیہ السلام کا صدقہ عطا فرمائے، ہماری نسلوں کو حضور علیہ
علیہ السلام کی غلامی عطا فرمائے، اہل بیت کی غلامی عطا فرمائے۔ دوران بیان اگر غلطی رہ گئی ہو، میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وما علینا الا البلاغ المبین۔ کھڑے ہو جائے الصلاۃ والسلام۔ صلی اللہ علیہ